نیکی کا سفر۔ امی میں نے سلمان صاحب سے بات کر لی ہے، وہ مجھے ملازم رکھنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ 15 سالہ حشام خوشی خوشی اپنی امی کو بتا رہا تھا۔ حشام کی والدہ اس سے کام کروانا نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری ہی کچھ ایسی تھی، وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ والد کے انتقال کے بعد حالات نے وقت سے پہلے ہی حشام کو سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ سلمان صاحب کی موٹر میکینک کی ورکشاپ تھی۔ چند مہینے میں ہی حشام نے اپنے کام پر اتنا عبور حاصل کر لیا تھا جس کے لیے کئی سال درکار تھے۔ سلمان صاحب نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی۔ ایک بار سلمان صاحب کے دوست ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اپنی گاڑی ٹھیک کرانے ورکشاپ آئے۔ ڈاکٹر صاحب سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ سلمان صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ حسب عادت پوری توجہ سے ڈاکٹر صاحب کی کار پر کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر اسے توجہ کام کرتے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس کا نام پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ لہجہ شائستہ تھا۔ حسام الدین مختصر جواب دے کر وہ پھر کام میں لگ گیا تھا۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ چند لمحہ رک کر انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ جی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تم پڑھتے نہیں ہو؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے پڑھنے کا تو بہت شوق ہے، لیکن حالات کی وجہ سے مجبور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر اور اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران گاڑی کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے کہا، لیجیے آپ کا کام ہو گیا۔ حشام بیٹا، کیا تم مجھ سے میرے کلینک میں مل سکتے ہو کسی وقت؟ کارڈ بڑھاتے ہوئے اس کی طرف انہوں نے کہا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ حشام نے وہ کارڈ لے لیا۔ اتنے میں سلمان بیگ آ گئے اور ڈاکٹر صاحب ان کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ اگلے ہفتے وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں تھا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے تمہارے آنے سے بہت خوشی ہوئی حشام میاں۔ جانتے ہو، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ تمہارا کسی مذہب گھرانے سے تعلق ہے۔ پھر جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حشام میاں، کیا تم تعلیم بھر سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ جی انکل۔ حشام کا جھکا ہوا چہرہ ذرا اٹھا تو اس نے اس کی امید کی کرن تھی۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری تعلیم کا پورا خرچ اٹھاؤں گا، بس تم دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، میں کسی طرح آپ کے اس احسان کا بوجھ اٹھاؤں گا جسے میں اتار بھی نہیں سکتا۔ حشام واقعی بہت خوددار تھا۔ یہ میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں حشام میاں، ایک فرض ادا کر رہا ہوں۔ سنو، میرے والدین بہت غریب تھے۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ ان حالات میں میرے ایک استاد نے ہی مجھے تعلیم دلوائی، مجھے ڈاکٹر بنایا۔ ایک دن میں اس قابل ہو گیا کہ ان کا کچھ احسان اتار سکوں۔ میں نے ان کے پاس گیا، ان کا احسان یاد دلایا تو انہوں نے کہا، ان کے الفاظ مجھے آج تک بھی یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برخوردار، میں نے تمہیں اس لیے تعلیم نہیں دلوائی کہ تم مجھے پر مہربانی کر کے میری نیکی برباد کر دو، اسے ختم کر دو۔ نیکی سفر کرتی ہے۔ اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسے بچوں کو تعلیم کا شوقین ہو مگر اس کے پاس وسائل نہ ہو، اسے تعلیم دلوا دینا۔ تو حشام میاں، میں صرف اپنے استاد کا قرض اتار رہا ہوں۔ حشام اب مطمئن ہو چکا تھا مگر چہرے پر پھر ایک الجھن آئی۔ انکل، میں صبح ورکشاپ جاتا ہوں اور رات 10 بجے واپس آتا ہوں۔ تعلیم کے لیے وقت کیسے نکال پاؤں گا؟ اگلے دن حشام ورکشاپ پہنچا تو دیکھا کہ باہر ہی ڈاکٹر صلاح الدین اور سلمان بیگ کھڑے مسکراتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ وہ سلام کر کے ورکشاپ کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلمان صاحب آئے اور کہنے لگے، حشام، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے پھر سے پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں تمہارے ہر ممکن مدد کروں گا، اور ہاں، اگر تم شام 6 بجے ہی چھٹی کر لیا کرو۔ حشام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ حشام نے شام کی کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ انتہائی ذہین تھا۔ اس نے اپنے لیے تجارت کا شعبہ کا انتخاب کیا تھا۔ ٹیوشن کی ضرورت اس کو پہلے بھی نہیں پڑی۔ کبھی کبھار کوئی مشکل سوال ہوتا تو وہ ڈاکٹر صلاح الدین کے بیٹے خرم سے مدد لے لیتا تھا۔ خرم ایک بینک میں مینیجر تھا۔ حشام نے BCom کے بعد M.Com بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ خرم نے سفارش کر کے اپنے بینک میں اچھی ملازمت بھی دے دی تھی۔ حشام کی تعلیم اب بھی جاری تھی۔ بہت سارا وقت گزر گیا۔ حشام الدین نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب وہ بینک میں ایک بڑے عہدے پر